هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن المصدر يعمل عمل فعله. جان لیجئے کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِعْلُهُ لَازِمًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَط، تو اگر اس کا فعل لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے صرف۔ مثل اعجبنی قیام زید، جیسے کہ اعجبنی قیام زید۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر متعدی ہو فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، تو فاعل کو رفع دیتا ہے، وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ، اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ نحو اعجبنی ضرب زید، نحو اعجبنی ضرب زید عمرا، جیسے کہ اعجبنی ضرب زید عمرا۔ فزید فی المثالین مجرور لفظا، لہذا لفظ زید دونوں مثالوں کے اندر لفظا مجرور تو ہے، لإضافة المصدر الیہ، مصدر کی اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، ومرفوع معنا، اور معنا مرفوع ہے، لأنہ فاعل، اس لیے کہ وہ فاعل ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب مصدر کے عمل کو بتا رہے ہیں۔ اتنی بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ مصدر ایک عامل ہے، ایک عامل قیاسی ہے، مگر یہ عمل کیا کرتا ہے اس کو صاحب کتاب نے اس عبارت کے اندر بتلایا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ مصدر اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی مصدر سے بننے والا فعل اگر لازم ہے تو فعل کی طرح مصدر بھی فقط اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے صاحب کتاب نے مثال دیا ہے اعجبنی قیام زید، اس مثال میں لفظ قیام مصدر ہے اور یہ لازم ہے، اس لیے اس نے زید کو فاعل بنا کر رفع دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ قیام مصدر نے زید کو اپنا فاعل بنا کر اس کو رفع دیا ہے، مگر زید پر تو جر ہے، اعجبنی قیام زید، زید تو مجرور ہے۔ تو صاحب کتاب نے بتلایا ہے کہ لفظاً اگرچہ زید مجرور ہے مگر یہ محلاً مرفوع ہے، تو زید یہ قیام کا فاعل ہے اور قیام مصدر نے اس کو فاعل بنا کر لفظاً اگرچہ جر نہیں دیا ہے مگر محلاً اس نے اس کو جر دیا ہے۔ اور اگر فعل مصدر متعدی ہو، یعنی مصدر سے بننے والا فعل متعدی ہو، تو فعل کی طرح مصدر بھی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ جس صاحب کتاب نے مثال دیا اعجبنی ضرب زید عمرا، اس مثال کے اندر ضرب یہ محل استشہاد ہے، اس لیے کہ یہ مصدر ہے اور اس نے زید کو اپنا فاعل بنا کر محلاً رفع دیا ہے، اور عمر کو اپنا مفعول بنا کر لفظاً محلاً دونوں طرح نصب دیا ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو یہ رہا مصدر کا عمل۔ مصدر جو ہے یہ فعل کی طرح اپنے فعل کے عمل کی طرح عمل کرتا ہے۔ علم فعل امر، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، المصدر اس کا اسم، یعمل فعل اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اور عمل مضاف، فعل ہی مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، عمل اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر علم کا مفعول بھی، اور یہ پورا جملہ
فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فَإِن كَانَ فِعْلُهُ، فا تفصیلیہ انشاتیہ کان فعل ناقص فعلہ مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم، اور لازماً یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شد، فا جزائیہ یرفع الفاعل فعل و فاعل با مفعول ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط میں جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ فقط یہ اس کی ترکیب پہلے آ چکی ہے اور یہاں اس کی تقریبی بات نکلے گی، اذا رفعت بالمصدر الفاعل فانتہی عن عمل غیرہ۔ اس کے بعد مثل اعجبنی قیام زید، مثل مضاف، اعجب فعل، نون وقایہ یا مفعول بھی، قیام مصدر مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا فاعل اعجب کا، اعجب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، واو عاطفہ ان كَانَ مُتَعَدِّيًا حسب سابق شد ہو جائے گا، فا جزا یرفع الفاعل حسب سابق ملا کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ینصب المفعول فعل و فاعل اور مفعول بھی ہو کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر ملے گا جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ وَأَنَّهُ أَعْجَبَنِي ضرب زید عمرا، ترکیب حسب سابق ہوگی اور اس میں جو ہے زید جو ہے یہ مصدر کا فاعل ہے اور امر مفعول بھی ہے۔ فزید فی المثالین مجرور، فا نتیجیہ زید موصوف فی المثالین کان محذوف کے متعلق ہو جائے گا، کائنون اپنے فاعل مستتر ہوا اور متعلق سے مل کر صفت، موصوف اسم اصل کے مبتدا، اور مجرور اس میں مفعول اس کے اندر ضمیر پوشیدہ، ممیز لفظاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نائب فاعل، لام حرف جر، اضافت مصدر مضاف، المصدری مضاف الیہ، اور الیہ جو ہے یہ مصدر سے متعلق، اضافت مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر لام کا مجرور، جائے اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مجرور سے، مجرور نائب اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور مرفوع اس میں مفعول، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ممیز اور مانند تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نائب فاعل، لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، فاعل خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر لام کا مجرور، جائے اپنے مجرور سے مل کر مرفوع سے متعلق، مرفوع نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف اسم خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، اور وہ یعنی مصدر متعدی کی اضافت 5 قسم پر ہے۔ أَحَدُهَا أَن يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ، ان باتوں میں سے پہلا یہ ہے کہ مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف، وَيُذْكَرُ الْمَفْعُولُ مَنْصُوبًا، اور مفعول کو منصوب ذکر کر دیا جائے، کالمثال المذکوری، جیسے کہ مثال مذکور، وَثَانِيهَا أَن يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ مصدر مضاف و فاعل کی طرف، وَلَمْ يُذْكَرْ الْمَفْعُولُ، اور مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، نحو عجبت من ضرب زید، جیسے کہ عجبت من ضرب زید، وثالثها ان يكون مضافا للمفعول، اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مفعول کی طرف مضاف ہو، حال کونہ مبنیا للمفعول، اس حال میں کہ وہ مصدر مبنی للمفعول ہو، مبنی للمفعول اس کا دوسرا نام ہے مجہول، یعنی مجہول ہو۔ تو حال کونہ اس حال میں کہ مبنی للمفعول، وہ مبنی للمفعول ہو، القائم مقام الفاعل، اور مفعول فاعل کی جگہ قائم مقام ہو، مفعول فاعل کے قائم مقام ہو، نحو عجبت من ضرب زید، جیسے کہ عجبت من ضرب زید، ای من ان یضرب زید، تو عجبت من ضرب زید یہ عجبت من ان یضرب زید کے معنی میں ہے، مجھے زید کے مارے جانے سے تعجب ہوا۔ ورابعها ان یکون مضافا للمفعول، اور ان میں سے چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو، وَيُذْكَرُ الْفَاعِلُ مَرْفُوعًا،
اور فاعل کو مرفوع ذکر کر دیا جائے۔ نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد، جیسے عجبت من ضرب اللص الجلاد، جس کا ترجمہ ہے مجھے جلاد کے چور کو مارنے سے تعجب ہوا۔ وخامسها ان يكون مضافا الى المفعول، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ مفعول کی طرف مضاف ہو، ويحذف الفاعل، اور فاعل کو حذف کر دیا جائے۔ نحو قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان خیر کی طلب میں ملول نہیں ہوتا۔ یہاں اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ ماقبل کی عبارت سے اور مثالوں سے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مصدر کی اضافت اس کے معمول، مصدر کا معمول یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، تو مصدر کی اضافت اس کے معمول کی طرف کی جاتی ہے، اور اس معمول پر مضاف الیہ ہونے کی بنا پر جر آتا ہے۔ اب اگر مصدر لازم ہے تو اس کی اضافت کی بس ایک شکل ہے، یعنی فاعل کی طرف اضافت ہوگی اس کی، لیکن اگر مصدر متعدی ہے تو اس کی اضافت جب مفعول کی طرف کی جائے گی، فاعل مفعول دونوں کی طرف کی جائے گی، تو اس کی کچھ پانچ شکلیں نکلتی ہیں، اور اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے 5 شکلوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی شکل ہے کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو اور مفعول کو منصوب ذکر کر دیا جائے، جیسے کہ ابھی جو مثال گزری ہے اعجبنی ضرب زید، اعجبنی ضرب زید عمرا، اس کے اندر ضرب مصدر ہے اور اس کی اضافت فاعل یعنی زید کی طرف ہو رہی ہے اور مفعول کو منصوب ذکر کیا گیا ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو اور مفعول کو ذکر نہیں کیا جائے، جیسے مثال لی صاحب کتاب نے عجبت من ضرب زید، ضرب مصدر اس کی اضافت فاعل زید کی طرف ہو رہی ہے اور مفعول یہاں پر مفعول منصوب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو اور مصدر مبنی للمفعول یعنی مجہول ہو، اور مصدر کیا ہو؟ مجہول ہو، اور اس کی اضافت مفعول کی طرف ہو۔ اس صورت میں اس کا مفعول نائب فاعل کہلائے گا، یعنی وہ فعل کے قائم مقام ہوگا، جیسے عجبت من ضرب زید، ضرب مصدر ہے، اس کی اضافت جو ہے فاعل کی طرف ہو رہی ہے، یعنی مصدر کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ یہاں جو ہے مصدر جو ہے نا ضرب، یہ معروف نہیں بلکہ مجہول ہے، اور یہ ضرب جو ہے ان یضرب کے معنی میں ہے، تو زید یہاں پر جو ہے یہ اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا نائب فاعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آئے گا۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو اور فاعل کو مرفوع ذکر کر دیا جائے، جیسے عجبت من ضرب اللص الجلاد، محل استشہاد ہمارا ضرب مصدر ہے اور اس کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف ہو رہی ہے، لص یہاں مفعول ہے اور فاعل الجلاد ہے، اور یہاں فاعل مرفوع ہے لفظاً بھی محلاً بھی۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو اور فاعل کو حذف کر دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، محل استشہاد ہمارا اس مثال میں ہے دعا، دعا یہ مصدر ہے اور اس کی اضافت مفعول کی طرف ہو رہی ہے اور یہاں فاعل محذوف ہے، مفعول جو ہے خیر ہے اور فاعل اس کا محذوف ہے، من دعاء الخیر سے ساری کتاب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ 5 شکلیں ہیں جب مصدر متعدی کو اس کے معمول کی طرح مضاف بنایا جائے، یہ 5 شکلیں ہوں گی۔ وَهُوَ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ، واو مستانفہ و مبتدا اور علی یہ حرف جر، خمسۃ انواع مرکب اضافی کا مجرور، جواب نے مجرور سے ظرف مستقر ہو کر خبر۔
احدها ان یکون مضافا، احدها مرکب اضافی کو مبتدا، الناصبہ یکون فعل ناقص اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور مضافا اسم مفعول الی الفاعل، مضافا سے متعلق، مضافا اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یکون خبر، یکون اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور یوز کرو فعل مجہول، المفعول نائب فاعل منصوبا مفعول فی، فعل اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتابع مصدر کو خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کل مثال المذکور، کاف جارہ، المثال المذکور مرکب توصیف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد وثانیھا مبتدا ان یکون مضافا للفاعل حسب سابق معطوف علیہ، اور ولم یوز کر المفعول، یہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر خبر۔ اس کے بعد انہ عجبت من ضرب زید، مثال مبتدا محذوف، اور انہ مضاف، عجبت فعل و فاعل، من حرف جر، ضرب مصدر، اور مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اور زید مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل بھی ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جاء اپنے مجرور سے مل کر فعل سے متعلق، عجبت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر نوا کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد وثالثھا، ثالثہ مبتدا ہو جائے گا، اور الناصبہ یکون فعل ناقص اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہو اس کا اسم، اور مضافا الی المفعول حسب سابق مل ملا خبر، حال کونہ مبنیا للمفعول، حال مضاف، کون مصدر مضاف، مضاف الیہ مضاف، اور پھر اس کے اندر ہا جو ہے یہ کون کا اسم اور مضاف الیہ، اور مبنیا اسم مفعول اس کے اندر وزن پوشیدہ نائب فاعل، لام حرف جر، اور المفعول موصوف، القائم اسم فاعل، اور اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، مقام الفاعل مرکب اضافی ہو کر القائم کا مفعول فی، القائم اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی المفعول کی، المفعول موصول اسم سے مل کر لام کا مجرور، جاء اپنے مجرور سے مل کر یہ مبنیاً سے متعلق، مبنیاً اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر کون فعل ناقص کی خبر، کون فعل ناقص، اور مصدر اپنے مضاف الیہ اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، حال کا، حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، یکون فعل ناقص کا، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر ثالث خبر۔ اس کے بعد ہے مثال، نحو عجبت من ضرب زید، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، عجبت فعل و فاعل، من ضرب زید یہ سب مل ملا کر مفسر بن جائے گا، اور ای من ان یضرب زید یہ جملہ جو ہے تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر یہ متعلق ہوگا عجبت کے، عجبت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر نوا کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد ورابعھا ان یکون مضافا الی المفعول ویذکر الفاعل مرفوعا، اس کی ترکیب جو ہے احدھا جو پہلا جملہ ہے بالکل اسی طرح سے ہوگی۔ اس کے بعد مثال ہے نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو ترکیب بالکل حسب ثابت ہوگی، اور اس میں بس اتنا دھیان رکھیں کہ الجلاد جو ہے یہ ضرب مصدر کا فاعل ہے، اور اللص جو ہے یہ لفظاً مضاف الیہ ہے اور حقیقتاً مفعول بھی ہے۔ اس کے بعد خامسھا، خامسھا مبتدا، اور ان یکون مضافا مفعول مثل سابق مل جائے گا معطوف علیہ، اور یحذف الفاعل یہ جملہ بن جائے گا معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر ایک خبر بن جائے گی۔ اس کے بعد نحو قولہ تعالی، نحو مضاف، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اور قولہ مصدر مضاف الیہ مضاف، ہا ذو الحال، اور تعالی فعل و فاعل ہو کر یہ بن جائے گا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر بن جائے گا قول، یہ قول کا مضاف الیہ، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا قول، اور لا یسم الانسان، لا یسم فعل مضارع منفی، الانسان فاعل، من حرف جر، اور دعا یہ بن جائے گا مصدر مضاف، اور الخیر مضاف الیہ مفعول، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر، اور یہ جو جملہ ہے من دعاء الخیر یہ پورا جملہ بن جائے گا تفسیر۔ مفسر اپنے تفسیر سے مل کر متعلق ہوا لا یسم فعل کے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر مقول ہے، قول اپنے مقول سے مل کر نوا کا مضاف الیہ، نوا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، جان لیجیے کہ یہ مذکورہ 5 صورتیں جاری ہوتی ہیں فعل متعدی کے مصدر میں۔ وَأَمَّا فِي مصدر الفعل اللازم، اور بہرحال فعل لازم کے مصدر کی صورت میں فصورۃ واحدہ، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہی ان یضاف الی الفاعل، اور یہ
صورت یہ ہے کہ اس کی اضافت یعنی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ نحو اعجبنی قعود زید، جیسے اعجبنی قعود زید، جس کا ترجمہ ہے مجھے زید کے بیٹھنے نے تعجب میں ڈال دیا۔ تو اس کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مصدر کی اضافت اگر فاعل کی طرف کی جائے تو اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ علم فعل و فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، ہادہ الصور اس میں اشارہ مشار لے کر اسم، جاریۃ اس میں فاعل اور اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر، مصدر مضاف، اور الفعل متعدی مرکب توصیفی کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جاءت مجرور سے مل کر جاریۃ سے متعلق، جاریہ اس میں فاعل متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر اعلم کا مفعول بھی، علم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر فعل انشائیہ ہوا۔ واما فی مصدر الفعل اللازمی، اما حرف شرط برائے تفصیل، فی مصدر الفعل اللازمی حسب سابق مل ملا کر ظرف مستقر ہو خبر مقدم میں جائے گا، اور یہ ہوگا متضمن بمعنی جزا، فا جزائیہ اور صورت واحدہ یہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، اور یہ ہوگا متضمن بمعنی شد، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی یضاف الی الفاعل، واو مستانفہ یہ مبتدا، ان ناصبہ، اور یضاف فعل مجہول اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اور الی الفاعل یہ متعلق، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بتائل مصدر کو خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثل نحو اعجبنی قعود زید، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اعجبنی فعل مفعول بھی، اور قعود یہ فاعل، قعود جو ہے مصدر ہے لفظاً، اور یہ لفظاً جو ہے مضاف الیہ بنے گا، زید جو ہے لفظاً جو ہے قعود کا مضاف الیہ بنے گا، اور محلاً جو ہے یہ فاعل ہے۔ قعود مضاف نے مضاف الیہ زید سے مل کر اعجبنی کا فاعل، اعجبنی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے وفاعل المصدر لا یکون مستترا، اور مصدر کا فاعل پوشیدہ نہیں ہوتا، ولا یتقدم معمولہ علیہ، اور اسی طرح مصدر کا معمول اس سے مقدم بھی نہیں ہوگا۔ تو جو فعل ہوتا ہے مصدر اس سے فعل سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، مصدر کا فاعل پوشیدہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا مصدر کے بارے میں یہ بات ہے کہ مصدر کا جو معمول ہے یعنی مصدر جس پہ عمل کر رہا ہے اس کو مصدر پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کی وجہ یہ آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گی۔ مصدر کے بارے میں یہ دو قاعدہ ذہن میں رکھیں، یہ فعل سے ہٹ کر ہے تھوڑا۔ وفاعل المصدر لا یکون، واو مستانفہ فاعل المصدر مرکب اضافی کا مبتدا، لا یکون فعل ناقص، اور اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، مستترا خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ ولا يتقدم معمولہ علیہ، واو مستانفہ لا يتقدم فعل منفی، معمولہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، علیہ اس سے متعلق، اور پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔